صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے من پسند چیز جو بندے کو ہمیشہ پیاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں، آئی ایم، لکھے آئی ایم، آپ کے تو انیشیلز بھی یہ بن جائیں گے، آئی ایم می، مائی سیلف، میرا وجود، میری مرضی، میرا گھر، میری ذات، میرے کپڑے، میرا پین، میں سب سے زیادہ بندے کو میں سے پیار ہوتا ہے، یہ نا ایگوسٹک رویے، مجھے یہ کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا۔ صحابہ نے یہ اپنی میں پکڑ کے اللہ کو دے دی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم تو نیکی کے اس مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنا آپ رب کو نہ دے دو۔ کبھی پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر اللہ کو آپ کی میری ضرورت ہے۔ میری سوچیں ہر وقت اللہ کے لیے، میرا دماغ اللہ کے لیے چلے، میرے آئیڈیاز اللہ کے لیے، میرے پلانز اللہ کے لیے، میری خوشیاں اللہ کے لیے، میرے اچھے کپڑے اللہ کے لیے، میرے اچھے کھانے اللہ کے لیے، میری ذات کی سب سے خوبصورت چیز شادیوں میں نہیں، اللہ کے لیے۔ آپ فیل کریں گے کہ جو چیز پیاری ہوتی ہے نا اس کے لیے بتانا نہیں پڑتا۔ محبت تو اظہار کے رنگ مانگتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کمپل زمین میں سے نکل کر اپنا سر اٹھا کے ایک تنے کی صورت میں کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ یہ اظہار ہے۔ تو محبت محبوب کے لیے کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ اور ایک جملہ لکھیے گا کہ محبت کتنی ہے آپ کو کس سے؟ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آپ کو اچھے کھانے سے کتنی محبت ہے؟ آپ کو اپنے شوہر سے کتنی محبت ہے؟ آپ کو دین سے کتنی محبت ہے؟ کئی ڈائمینشنز ہے نا، 10 درجے محبت کے، کسی جگہ لکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ، لیکن صرف اتنا سمجھیں کہ محبت کا لیول، آپ کا تعلق کتنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز میں دلچسپی کتنی ہے۔ یعنی آپ لکھیں لو ورسز انٹرسٹ، آپ اس میں انٹرسٹ لینے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے بچے کو ویڈیو گیم سے محبت ہے، وہ اس کا سارا انٹرسٹ ویڈیو گیمز میں ہوگا، وہ یوٹیوب کھولے گا تو ویڈیو گیمز چیک کرے گا، وہ آپ کے ساتھ مال میں جائے گا تو ویڈیو گیمز کے ریک پہ جائے گا، اس کو آپ گھر چھوڑ دیں رات کو آدھی رات تک ویڈیو دیکھے گا۔ تو لو ورسز انٹرسٹ، انسان اسلام کو اتنا چاہے کہ ہر وقت اس کا انٹرسٹ اسلام میں، اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھے، اسلام کی خوشی کو اپنی خوشی اور اسلام کے صدمے کو اپنا صدمہ سمجھے۔ اصحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک جملہ بڑا بڑا کر کے اپنے نوٹس میں لکھ سکیں تو لکھیے گا، وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے۔ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح سے بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کے تڑپ اٹھتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کی تلافی نہ کر لے۔ کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو انسان کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے۔ سوئی ماں جاگ جاتی ہے بچے کے رونے کی آواز سے، کیا ہوا؟ اور خدا نخواستہ اگر بچہ گرا ہو اور اس کو چوٹ لگی ہو، ماں کے چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا سر درد اور نیند اور بخار بھول جاتا ہے، وہ خون میں لپٹے ہوئے بچے کو اٹھا کے گیٹ کی طرف بھاگتی ہے، پھر وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی ضرورت اور تقاضوں کو بتائے بغیر جان لیتا ہے۔ بچے نے کبھی ماں سے مانگا دودھ؟ بیبی نے؟ ماں کو تو ماں تو سوئے بچے کو اٹھاتی ہے، ہائے اٹھ نہیں رہا، ہائے دودھ نہیں پی رہا، ہائے اتنی گہری نیند ہے، ٹھیک تو ہے، جا جا کے اس کے ہاتھ ناک کے پاس رکھ کے سونگتی ہے، سانس ٹھیک کر رہا ہے۔ لکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کے کہے بغیر اس کی ضرورتوں کو جان لیتا ہے، اس کے تقاضوں کو جان لیتا ہے، اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ نہیں اس کے رستے میں رکاوٹ ہوتی، اور پھر جب اس رستے میں حصہ بننے کا موقع ملے تو کوئی چیز عذر نہیں بنتی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔